تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورۃ لقمان کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہی وصیت کی ہے، یا بنیا، او میرے لاڈلے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تمام گناہوں کا جو ہیڈ اور سردار ہے وہ شرک ہے۔ اگر بندے نے شرک کیا اور دوسری طرف اس کے اعمال اتنے زیادہ ہیں وہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کو اور عبادات کو، تلاوت کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا ہے تو شرک سے توبہ کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اب دیکھیے سورۃ انعام کے اندر اللہ کریم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، اپنے پیغمبروں کو 18 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، او میرے نیک پیغمبروں، او میرے معصوم پیغمبروں، ٹھیک ہے میں نے تمہارے اوپر کتابیں نازل کی ہیں، تمہیں میں نے شریعت دی ہیں، تم گناہوں سے معصوم ہو، لیکن اللہ بالفرض محال ہے تو اس طرح نہیں، محال بالفرض، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او میرے پیارے رسولوں، او میرے پیارے پیغمبروں، بالفرض وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو کیا ہوگا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پکی بات ہے تمہارے جو تم نے عمل کیے وہ سارے کے سارے عمل اور اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک کا رد کیا جائے تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، اور یہ بات ہے اللہ کی، کسی مولوی پیر نبی ولی کی نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے اور اللہ نے ہمارے گناہ معاف کرنے ہیں، تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں سننے کے لیے یہ مولوی اور یہ عوام الناس دور ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے، میری بات نہیں، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، اللہ کی بات کی قیمت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پاک کے بارے میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اللہ اپنے رسول کو فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر قرآن کو پڑھو، بلکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں امتیوں کو کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ دن قیامت کے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ آج تو دنیا کے اندر یہ چپ ہے، لیکن دن قیامت کے قرآن بولے گا، اور قرآن دنیا کے اندر چپ ہے۔ اس قرآن کی ترجمانی کے لیے، بولنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ میرے پیغمبر دنیا کے اندر قرآن چپ ہے اور آپ لوگوں کو قرآن سنا دیں، اور دن قیامت کے میرے پیغمبر آپ خاموش ہو جائیں گے، قرآن خود بولے گا۔ چوری کوئی کرے بندہ تو ظاہری بات ہے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا اس نے قصور کیا ہے۔ اگر کسی نے زنا کر دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں، پولیس والے مارتے ہیں، بندہ دنیا کے اندر کوئی جرم کرے اور لوگ اس کو برا مانتے ہیں، لیکن جو اللہ کریم فرماتا ہے کہ سب سے بڑا جرم اور ظلم وہ شرک ہے، تو اس شرک سے بھی منع کرنا چاہیے مولویوں کو۔ مولوی کہتے ہیں نہیں، رلا ملا کے چلنا چاہیے،
تو پھر اللہ کے دربار میں ایسی عبادت قبول نہیں ہوتی جس طرح کے رلا ملا کے تم دودھ نہیں پسند کر سکتے ہو، 2 نمبر مرچیں تم استعمال نہیں کرتے ہو، یہ تو تمہاری فطرت ہے۔ تو اس لیے دین کے اندر رلا ملا نہیں چلتا، دین کے اندر ملاوٹ نہیں چلتی۔ دین اور اسلام ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول فرمائے۔ جو میں بات کہوں، میرا استاد بات کہے، میرا مولوی بات کہے، وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ گپوٹیشن ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو خالص کریں، ایمان ہوگا، شرک ختم ہوگا تو پھر اللہ کریم آپ کا اگر رستے سے پتھر بھی اٹھا دیا، اللہ کریم آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی لکھ دے گا۔ نیکیاں قبول ہی تب ہوتی ہے جب بندہ شرک چھوڑ دے۔ اللہ کریم نے 18 انبیاء کو فرمایا، او میرے پیارے پیغمبرو، او میرے معصوم پیغمبرو، اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو تمہارے بھی اعمال میں برباد کر دوں گا۔ اب ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے ہادی، ساری کائنات کے رابر، ساری کائنات کے امین، ساری کائنات کے حسین، ساری کائنات کے جمیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا، او میرے پاک پیغمبر، آپ کی ہر چیز بے مثال ہے، آپ کا چلنا بے مثال، آپ کا اٹھنا بے مثال، آپ کی امامت بے مثال، آپ کی صداقت بے مثال، آپ کی شرافت بے مثال، آپ کی لیاقت بے مثال، آپ کی خلوت بے مثال، آپ کی جلوت بے مثال، آپ کی حدت بے مثال، آپ کی شدت بے مثال، آپ کی محنت بے مثال، آپ کی دقت بے مثال، آپ کی رقت بے مثال، آپ کا جمال بے مثال، آپ کا کمال بے مثال، آپ کی صلاۃ بے مثال، آپ کا حج بے مثال، آپ کی زکوٰۃ بے مثال، آپ کے اصحاب بے مثال، آپ کا نصاب بے مثال، آپ کی کتاب بے مثال، آپ کی ازواج بے مثال، آپ کی آل بے مثال، ہر چیز میں نے میرے پیغمبر آپ کو بے مثال عطا کی ہے، اور تمام انبیاء سے سب سے اونچا مرتبہ اور شان آپ کا بنایا۔ اور میرے پاک پیغمبر آپ بھی سن لیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے پاک پیغمبر آپ بھی سن لیجئے، اور اللہ کے رسول نے بھی یہی اعلان فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، پکی بات ہے آپ کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی طرف بھی یہی حکم کیا گیا ہے۔ کیا؟ کون سا حکم؟ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پاک پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کی نماز، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا طواف، آپ کا عمرہ، آپ کی نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے شرک کیا۔ حالانکہ میرے پیغمبر آپ تو مجھے بڑے محبوب ہیں، لیکن شرک مجھے محبوب نہیں ہے، کیونکہ شرک نری غلاظت اور نجس اور گندگی ہے۔ اس لیے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے پیغمبر اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نیکی کرنا تو آسان ہے، لیکن نیکی کو سنبھال کے رکھنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے بندہ نیکی کرے اور اپنی نیکیوں کے اوپر نظر کرے کہ میری کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اگر میں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور اسی طرح نمازیں پڑھی ہیں، کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے۔
شرک ہوا تو سارے اعمال برباد۔ کیوں؟ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا